ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ڈی آئی جی آفس میں میڈم کے ساتھ جو زبان استعمال کی گئی، جس طرح ان کو ہراساں کیا گیا، یہ وہ الزامات ہیں جن کے حوالے سے آج میڈم سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میم یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر ہمارے پاس آئی، چونکہ میڈیا ہاؤسز میں داد رسی کے لیے لوگوں کو آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، جو ڈی آئی جی آفس میں آپ کے ساتھ ہوا، ایس ایچ او ویمن نے کیا، وہ تھوڑا سا حوال ہمیں پہلے بتائیے گا۔ السلام علیکم جی، جوہر صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بڑا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میرا جتنا بھی معاملہ یہ ہوا ہے، مجھے میڈیا کی طرف سے بڑی سپورٹ ملی ہے، جو کہ یہ سنا گیا تھا کہ ملک ریاض جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی خبر نہیں لگتی، لیکن میں آپ لوگوں کی بڑی شکر گزار ہوں کہ میڈیا میں بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ سر ایسا ہے کہ جب یہ پولیس کہیں بھی مجھے ہرا نہیں سکی، تو پھر ان کے پاس آخری حل یہ پہنچا کہ یہ ایک جعلی میرا کوئی بیان جو ہے زبردستی لے کے اور میری ایف آئی آر کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکیں اور ملزمان کو فائدہ پہنچا سکیں، جو وہ 1-1.5 سال سے پہنچا رہے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ ڈی آئی جی صاحب کے آفس میں اپلیکیشن دینے گئی، تو ڈی آئی جی صاحب نے پورا پلان بنایا، اسلام آباد کے علی رضا نام ہے ان کا، اور انہوں نے کہ بھئی میڈم سے زبردستی جو ہے وہ ان کو بند کر کے کمرے میں وومن ایس ایچ او کے تھرو، تو ان کو جو ہے وہ ان سے سائن شائن لے کے اور ان کے جتنے فونز کے پولیس کے خلاف جتنا میرے پاس مواد ہے، ریکارڈنگز ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ پلان کر کے مجھے 4 گھنٹے سے زیادہ اپنے آفس میں بٹھائے رکھا، اور اس کے بعد وومن پولیس آئی، اور اس میں ایس پی ارسلان صاحب جو ہے وہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے جا کے مجھے ایک کمرے میں، جو 7 والا کمرہ تھا، اس میں بند کیا، اور اس نے کہا کہ آج میں آپ کو پولیس کی وردی کی طاقت بتاتی ہوں، اور میں پنکھے سے تمہیں بی الٹا لٹکا کے تم پہ 8-10 پرچے دوں گی، ہیروئن کے، اس کے اس کے، اور اس نے مجھے جو ہے وہ ٹارچر کرنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد میرے سے جو فون چھینے ہوئے تھے، ٹارچر کر کے مجھ سے کہتی ہے کہ ان تینوں فونوں کا مجھے پاس ورڈ دے دو بس۔ تو اتنی دیر میں جو میرا سو کالڈ جو میرا آئی او نہیں ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے، میرا جو آئی او ہے وہ ڈی ایس پی ہے، جو آج تک مجھ سے ملے نہیں، اور اسحاق صاحب ہے، اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے سارے کاغذات جو تمہارے ڈاکومنٹس ہیں وہ اوریجنل لا کے مجھے دو گی۔ اور انہوں نے رات 8 بجے تک مجھ پہ تشدد کیا، اور مجھے جو ہے میرے کاغذات چھینے۔ کہاں پہ یہ ڈی آئی جی آفس میں؟ ڈی آئی جی آفس جو کمشنر آفس ہے، جو ڈی آئی جی کا آفس ہے، پہلے مجھ پہ اسی وقت حملہ کیا ڈی آئی جی کا جو ریڈر ہے اس کے کمرے میں، ڈی آئی جی کے ریڈر نے حملہ کیا، اس میں 3-4 اور پولیس والے تھے جنہوں نے مجھے بچایا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد وہاں سے میں بھاگ کے نکلی، تو ایس پی ارسلان کا جو سامنے فرنٹ پہ کمرہ ہے، وہاں پر میں اپنی جان بچا کے جب بھاگی ہوں اور میں انٹر ہوئی ہوں، تو انہوں نے مجھے 10 منٹ جو ہے وہ بٹھایا، کیونکہ اس وقت تک تو ان کے پلان کے مطابق وہ لیڈی جو انہوں نے بلائی ہوئی تھی ایس ایچ او، وہ پہنچی نہیں تھی۔ تو اس کے بعد جیسے ہی وہ پہنچی تو اس نے میرے فون چھنوا دیے، ایس پی صاحب نے کہا کہ جی یہ اس کے فون چھین لو، اور اس کے بعد وہ 7 والے کمرے میں سر وہ مجھے لے گئی، اور وہاں پر انہوں نے میرے پہ ٹارچر کیا، اور جیسے ہی میں پھر وہاں سے اپنی جان بچا کے نکلی ہوں تو میں نے 15 کیا، اور 15 پہ ساری واردات بتائی، اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ 1715 آئی جی صاحب نے جو ہے وہ کوئی پورٹل بنایا ہوا ہے، آپ اس پہ فوراً کال کر کے وہاں، وہ میں نے ریکارڈ کرائی ساری، اور کال کر کے، اور میں پھر گھر گئی۔ انہوں نے مجھے کوئی چائے پلا دی تھی، جو ڈی آئی جی نے مجھے اس وقت اپنے کمرے میں کہا تھا کہ ذرا میڈم کو آج چائے ضرور پلانا، اور وہ چائے میں کچھ ایسا ملا ہوا تھا کہ میں 2 دن جو ہے وہ ٹرپوں پہ رہی ہوں بستر پہ، اور میں اٹھ نہیں سکی۔ یہ بہت بڑا الزام عائد کر رہی ہیں۔ اور اس کے بعد میں تو سر ہر چیز جو ہے وہ ود پروف، دیکھیے میرے پاس نا ریکارڈنگز موجود ہے ساری، ایک جی، مجھے
جب میں DIG کے آفس میں انٹر ہوتی ہوں نا تو میں ریکارڈنگ اس لیے کرتی ہوں اپنی سیفٹی کے لیے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پولیس نے میرے ساتھ میرے پلاٹ کو، میرا پلاٹ میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، کتنی مالیت کا ٹھیک پلاٹ ہے، اور وہ 2 سے 3 ارب روپے کا پلاٹ ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے پورے ہتھیانہ کون چاہ رہا ہے اس کو؟ بیسیکلی تو دیکھیے جو قبضہ مافیا ہے بیریا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے میرے پلاٹ سے، پیچھے جو اسے جعلی جو رجسٹریاں ہیں وہ ہم نے جعلی ثابت کر دی ہیں۔ اب مین پرابلم جو آ رہا ہے وہ بیسیکلی پولیس نے ہی قبضہ دلایا تھا، اس وقت مطلب واردات جو بھی ڈالی تھی وہ پولیس نے ڈالی تھی، اور پولیس ہی آج ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ ان کے ظاہر ہے ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ جو پولیس کا یہ کہتے ہیں نا وہ ٹیم بی ہے ملک ریاض کی، قبضہ مافیا کی جو اسٹرینتھ کرنے والے، جو قبضہ مافیا کو پاکستان میں ان کو جسے کہتے ہیں نا طاقتور بنانے والا، وہ ہمارے ادارے ہیں۔ اور میرا تو میں تو اس کی خود پرسنلی مطلب اس کی وکٹم ہوں کہ پولیس نے یہ کیا ہے، ورنہ میں 12 سال سے وہاں بیٹھی ہوئی ہوں، 2012 سے۔ اگر کسی قبضہ مافیا میں اتنی طاقت ہوتی تو وہ آ کے مجھ سے قبضہ لے لیتا نا، میں مالک ہوں، میں 2012 سے بیٹھی ہوں، مجھے جو ہے وہ کمیشن کے تھرو وہ پیٹرول پمپ جو ہے وہ میں نے وہ خریدا ہے، تصویریں کھینچی ہیں، قبضہ لیتے ہوئے نشاندہی ہوئی ہے، حدود ضربے والی رجسٹری ہوئی ہے، اخبار اشتہار ہوا ہے، میں نے ایک پیٹرول پمپ کی جگہ خریدی ہے۔ اب قبضہ میم آپ کے پاس ہے، پولیس نے مقدمہ بھی درج کیا، ایک آپ کے خلاف مقدمہ درج ہوا، پھر آپ کی وہ کراس ورجن ہوا، ہائی کورٹ میں آپ گئی، ایک FIR پہ درج ہو گئی جی۔ اب آپ کا مطالبہ کیا ہے، اپیل کیا ہے آپ کی؟ میری اپیل یہ ہے کہ آج میرے وقوعے کو ہوئے 1.25 سال 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور پولیس کی جو بھی میرے دو آئیو ہیں یا 3 جو بھی آئیو ہیں وہ آج تک مجھ سے نہیں ملے۔ میرے ملزموں کو نہ وہ مجھ سے کوئی کاغذات لے رہے ہیں، نہ موقع پہ جا رہے ہیں، نہ مجھے کوئی وہ کر رہے سپورٹ کرے، نہ میرے ملزموں کو اریسٹ کر رہے ہیں، اور جج کے احکامات ہیں کہ آپ ان کا چلان پیش کر کے ان کا ٹرائل شروع کریں۔ آج دیکھیں کہ پاکستان کوئی مطلب ہے کیا ہے، ملک ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے ہیں سر، جی بالکل سر، اتنی لا قانونیت ہے کہ آج FIR ایک انسان کی ہوئی بھی ہے، نام کے ساتھ ہوئی بھی ہے، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، ججز کے، ہائی کورٹ کے، ڈبل بینچ کے، سب کے آرڈرز آئے ہوئے ہیں، اور ایک سپاہی ان لوگوں کو اریسٹ نہیں کر رہا۔ وہ روز مجھے تھریٹ کرتے ہیں، میرے پیچھے انہوں نے جو گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں، میں نے ان کی موویاں بھی بنائی ہوئی ہیں، روز میرے پلاٹ کے اوپر جو گنڈے بھیجتے ہیں وہ، اور وہاں پر یہی ہوگا کہ یا تو میں کسی دن مری ہوئی پڑی ہوئی ہوں گی، یا وہاں پہ کوئی 1-2 قتل ہوئے ہوئے ہوں گے، ہمارے پاس تو تنکا بھی نہیں ہے، ظاہرہ ہم ہی قتل ہوں گے۔ میں تو اپنے یہی کروں گی کہ میں پھر اپنے پلاٹ کے باہر بیٹھ کے اور پھر اپنے آپ کو خود ہی آگ لگا لوں، کیونکہ میرے تو ملزمان اریسٹ نہیں ہو رہے۔ اگر وہ اریسٹ ہوں گے تو تبھی تو ان کو کوئی ڈر خوف پیدا ہوگا، اور مجھے باقاعدہ جو ہے وہ پولیس سے تھریٹ ہے۔ بالکل ناظرین، آپ نے خاتون کی گفتگو سنی، ان کے جو الزامات انہوں نے عائد کیے ہیں، ان الزامات میں کس حد تک حقیقت ہے، انہوں نے آڈیو کی بھی بات کی۔ پولیس آفیشل سے بات کریں گے، ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ دوسرا میم یہ بتائیے گا کہ جب اتنا بڑا مافیا آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ ان کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اس سب کے باوجود آپ نے اپنے جو رجسٹری ہے زمین کی وہ بھی ویریفائی کروائی، یعنی کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے تو آپ کے حق میں، جو بھی تحصیلدار، پٹواری، جتنی بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو فیور دی، لیکن آپ کو جو گلہ ہے یا پھر آپ جو خوف و ہراس کا شکار ہیں، تو آپ پولیس کی جانب سے ان ملزمان کی عدم گرفتاری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اب آپ یہ چاہتی ہیں، دوبارہ پوچھوں گا، کہ صرف آپ کے جو ملزمان ہیں ان کو پولیس گرفتار کرے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کی استداد ہے، کوئی اپیل ہے جو آپ اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچانا چاہ رہی ہیں؟
مجھے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بڑے افسران ایسیز کے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے بیجز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب آئی جی صاحب کو میں نے کوئی 10 عدد اپلیکیشنز دی ہوں گی اور اس وقوعے کی بھی دی ہوئی ہے، اور میں نے پورٹل پہ اسی وقت وقوعے کا جیسی میں نکلی تھی میں نے وہ ریکارڈنگ بھی کرائی ہوئی ہے۔ آج تک 20-22 دن ہو گئے ہیں، کسی نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ میں پھر جاؤں گی کورٹ میں، اور کورٹ میں کھڑے ہو کے آئی جی کو بھی بلاؤں گی، ڈی آئی جی کو بھی بلاؤں گی، اور ساری ریکارڈنگز ایوری تھنگ دوں گی کہ یہ دیکھیں سر جی یہ میرے ساتھ وقوع ہوا ہے اور مجھے کہیں سے انصاف نہیں مل رہا۔ ہماری پولیس آئی جی صاحب سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آئی جی صاحب آپ ہر چیز کو جانتے ہیں، آپ 1 to 1 مجھ سے ملے ہیں، لیکن آپ نے ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ نے لاسٹ ٹائم مجھ سے آپ ملے اور آپ نے سارے میرے ڈاکومنٹس اور پولیس کی ساری 2 نمبریاں ہر چیز دیکھی، اس کے بعد آپ نے مجھے کہا کہ میڈم اس میں تو بہت لوگ انوالو ہیں اور آپ مجھے 2 دن دیں گی، اور آج 20 دن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور 20 دن ہو گئے ہیں اور مجھے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ یہ ساری کنورسیشن آپ کی کہاں جاؤں؟ آئی جی صاحب کے ساتھ ہوئی ہے؟ جی میری آئی جی صاحب کے ساتھ 1 to 1 2 مہینے بعد، 2 مہینے تک میں نے جو ہے نا آفس میں آئی جی کے آفس میں چکر لگائے ہیں، اس کے بعد مجھے یہ رسائی حاصل ہوئی ہے۔ بالکل ناظرین، فرح آصف کی گفتگو آپ نے سنی۔ یہ پاکستان میں تقریباً ہر دوسرے انسان کا یہ المیہ ہے کہ لوگ اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے کوئی زمین کا ایک ٹکڑا خریدتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پر جو قبضہ مافیا ہے، جسے میرے خیال میں سسیلین مافیا کہنا بے جان نہ ہوگا، یہ سب مل کر، وہ کہتے ہیں پنجابی میں مجا مجنیا پینا، انہوں نے لوگوں کا جینا محال کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک سے بہت تیزی کے ساتھ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔